مختلف جو مسائل ہیں ان کے بارے میں خیالات کیا تھا. چنانچہ میں ایک کوٹیشن ان کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں مذہب کے معاملے میں کہ مذہب کو انٹرپریٹ کیسے کیا, انہوں نے تشریح کیسے کی. اور ہم نے بھی آج یہ عہد کرنا ہے, اگر ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں دلی علامہ اقبال کو, تو ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ جس طرح علامہ اقبال نے مذہب کی تشریح کی تھی اسی طرح ہم بھی کریں گے, تاکہ یہ مذہب ہمیں رکاوٹ نہ بنے بلکہ آگے لے کے چلے. اور مذہب آیا اس لیے تھا کہ انسانوں کو آگے لے کے چلے. ایک بہت خوبصورت بات کی تھی علامہ اقبال نے کہ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ لیں. جب بھی مسلمانوں پہ زوال آیا ہے ان کو زوال سے نکالا قرآن پاک اور سیرت نے ہے. جب بھی وہ پھنسے ہیں تو پھر وہ رجوع کیا انہوں نے قرآن کی طرف اور سیرت کی طرف, تو وہ پھر اس سے بحران سے نکل کے باہر آگے گئے ہیں, پھر انہوں نے ترقی کی ہے. تو ہمارا مرکز جو ہے وہ قرآن پاک ہے, جس سے سارے ادب اور سارے فلسفے اور سارے فکر اور نظریے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. تو وہ اس ترجمے سے اگر آپ پڑھیں قرآن پاک کو, جیسے میرے ایک عزیز نے آپ کو بتایا کہ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھی ہے, نوجوانوں میں پاپولر ہو رہی ہے, اسی طرح معاملات انسان اور قرآن میں نے لکھی ہے کہ ہمیں قرآن کا جو بنیادی تعلیمات ہیں ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا منشا کرتا ہے, تقاضا کیا کرتا ہے. 20-25 چیزیں اللہ کہتا ہے یہ کرو, 20-25 چیزیں اللہ کہتا ہے نہ کرو. اتنا آسان دین ہے, میں آپ کو بتاؤں. قرآن ڈائریکٹ پڑھیں بغیر کسی حوالے کے, ڈائریکٹ پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. وہ ایک قرآن جو ہے برکت کی کتاب ہے, رحمت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے اور شفا کی کتاب بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اپنے قرآن پاک میں. اب میں علامہ اقبال کی ایک کوٹیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور آپ سے گزارش ہے کہ ذرا توجہ سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ذرا توجہ سے سنیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جی, مذہب کے متعلق بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیر آر نو وہابیز, اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیر آر نو وہابیز, اسلام میں کوئی وہابی نہیں ہے. دیر آر نو شیعز, اسلام میں کوئی شیعز نہیں ہے. دیر آر نو سنیز ان اسلام. دیر از نو ارسٹوکریسی ان اسلام, بیوروکریسی نہیں ہے اسلام میں کوئی بھی. دیر از نو پریویلیجڈ کلاس ان اسلام, اسلام میں کوئی اشرافیہ نہیں ہے. یہ آپ ذرا خوب غور سے, یہی ایک بنیادی تضاد ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے جو کہا پیغام اس کو ذہنوں میں ڈالو. علامہ اقبال کہتا ہے کہ بیوروکریسی اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں اشرافیہ نہیں ہے. دیر از نو پریسٹ ہوڈ ان اسلام, اسلام میں کوئی پاپائیت یا ملائیت نہیں ہے. اور دیر از نو کاسٹ سسٹم ان اسلام, اسلام میں کوئی برادریاں نہیں ہیں. یہ ہے وہ ایک ڈیفینیشن اسلام کی جو علامہ اقبال دیتے رہے, اور ان کا اختلاف بھی پیدا ہوا. مگر یہ تو وہ قرآن ہے جو کہ یہ کہتے ہیں, قرآن بھی یہی کہتا ہے اور سیرت بھی کہتی, خلفائے راشدین نے بھی یہی کہا ہے. تو آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ انگلش میں انہوں نے کہا. اب وہ شاعری میں کیا کہتے ہیں, اسی مفہوم کو بیان کرتے ہیں کہ منافق ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آگے کیا فرما رہے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور پھر پیغام دیتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاخ بہا کے کاشگر. نوجوانوں سوچو, خدا کے لیے سوچو. اگر علامہ اقبال کے اس پیغام پہ ہم نے عمل کیا ہوتا تو آج مسلمان جو ہیں وہ متحد ہوتے, بہت بڑی طاقت ہوتے. مگر ہم تقسیم ہو گئے ہیں, ہم اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں, ہم تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں. آپ نوجوانوں نے اس قوم کو اکٹھا کرنا ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے تصورات اور ان کے نظریات کے مطابق. اب ایک دو چیزیں اور بات کر کے